اب یہ اخلاق رسالت مآب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حدیث قدسی میں فرمان ہے تخلقوا باخلاق اللہ، آپ ایسا اخلاق پیدا کریں اپنے اندر جو اللہ کا اخلاق ہے۔ اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ ہر کسی کو دیتا ہے۔ اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ کافروں پر، یہودیوں پر، نصرانیوں پر، ہندوؤں پر، مسلمانوں پر، سب پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ کہ اچھے لوگ آپ جیسے مومنوں پر ہمیشہ رحمت کرتا ہے۔ تو اللہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ جو قبول کرے اللہ کو ان کو بھی دیتا ہے، جو قبول نہ کرے، جو اللہ کو قبول کرنے کے بعد بات مانے تب بھی اللہ ان کو دیتا ہے، نہ مانے تب بھی۔ یہی حال رسالت مآب کا تھا۔ رسالت مآب تبلیغ کر رہے تھے، جو گالیاں دیتے تھے ان کو بھی تبلیغ کرتے تھے، جو 15ویں پارہ میں ہے کہ اپنے منہ کے اوپر کپڑے ڈال لیتے تھے اور آوازیں کستے تھے ان کو بھی تبلیغ کرتے تھے، اور جو مانتے تھے ان کو بھی تبلیغ کرتے تھے، ہر کسی کو تبلیغ۔ اور جب وہ رحمت ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے رحمت ہے، یہودیوں کے لیے بھی، نصرانیوں کے لیے بھی۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاق عمومی ہے، ہر کسی کو فائدہ پہنچانا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بھی عمومی ہے، اپنا پرایا ان کے فیض سے کوئی آدمی خالی نہیں ہوتا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا مسلمانوں میں تمہارا رسول ہوں، نہیں، اے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، میں تمہارے لیے رسول ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان کی رسالت تو عام ہے، رسالت بھی عام ہے، رحمت بھی عام ہے، ان کا پیار محبت وہ بھی عام ہے۔ کسی کے ساتھ محبت کلمہ گو ہے، کسی کے ساتھ محبت چلو انسانوں کی شکل والا تو ہے نا، جیسے کلمہ گو مسلمانوں کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، 1 منہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی ہے۔ تو گویا کہ اہل بیت ہوں یا اللہ کے رسول، ان کا فیض عام ہوتا ہے سب کے لیے۔ اب ہم ہیں مسلمان، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کیوں کلمہ پڑھا ہے؟ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہمارے ماں باپ اہل تشیع تھے اس لیے ہم شیعہ بھی ہو گئے۔ پہلے دن کلمہ بھی پڑھا لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، علی ولی اللہ۔ لیکن یہ اصل میں زبانی پڑھے ہیں ہم نے، دل کی گہرائیوں سے نہیں ہے۔ کسی کو دل کی گہرائیوں سے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ، میں نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب میرا ہر کام، ہر فعل، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا پڑھنا، میرا سونا، میرا کاروبار، سارے کے سارا تیرے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو ہم کتنا بڑا معاہدہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، یا اللہ بس تیرے سامنے جھکیں گے، تیری ہر بات مانیں گے۔ اپنے اپنے اندر